بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رہے کہ جو دنیا میں دین اسلام پر ثابت قدم رہے گا اسے ہی قدرِ اسلام پر ثابت قدمی نصیب ہوگی، اور جو دنیا نے اسلام پر ثابت قدم نہ رہا اور مصائب و مشکلات سے گھبرا کر یا کسی اور وجہ سے دین اسلام سے منحرف ہو گیا اور اسی حال میں مر گیا تو اسے قبر میں کسی صورت اسلام پر ثابت قدمی نصیب نہ ہوگی۔ ہمارے بزرگان دین کا حال یہ تھا کہ وہ دنیا کی سخت ترین تکالیف برداشت کرنا تو گوارا کر لیتے، لیکن دین اسلام سے منحرف ہونا انہیں کسی صورت منظور نہ تھا۔ اسی سے متعلق علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب عیون الحکایات میں 3 بہادر بھائیوں کی ایک طویل حکایت ذکر کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 سگے بھائی روم کے عیسائیوں سے جہاد کی غرض سے جانے والے لشکر میں شامل ہو گئے۔ دوران جہاد انہیں گرفتار کر کے روم کے بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا تو اس نے منصب و مرتبے اور عیش و عشرت کا لالچ دے کر انہیں نصرانی ہو جانے کی دعوت دی۔ بادشاہ کی دعوت سن کر انہوں نے جواب دیا، ہم اپنے دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس دین کی خاطر سر کٹانا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، تم ہمارے ساتھ جو چاہے کرو، انشاءاللہ عز و جل ہمارے پائے استقلال میں ذرا برابر بھی فرق نہ آئے گا۔ یہ کہہ کر تینوں بھائی بیک وقت شاہ روم کے دربار میں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں استغاثہ کرتے ہوئے یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے انہیں دردناک سزا دینے کی دھمکی دے کر دین اسلام چھوڑنے کا کہا، لیکن ان بھائیوں نے اس کی دھمکی کی پرواہ نہ کی تو بادشاہ نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ 3 بڑی بڑی دیگوں میں تیل ڈال کر ان کے نیچے آگ جلا دو، جب تیل خوب گرم ہو جائے اور کھولنے لگے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ جلاد حکم پاتے ہی دوڑے اور 3 دیگوں میں تیل ڈال کر ان کے نیچے آگ لگا دی۔ مسلسل 3 دن تک وہ دیگیں آگ پر رکھی رہیں اور ان مجاہدین کو روزانہ نصرانیت کی دعوت دی جاتی اور لالچ دیا جاتا، لیکن ان کے قدم بالکل نہ ڈگمگائے۔ چوتھے دن بادشاہ نے پھر انہیں لالچ اور دھمکی دی، لیکن وہ اپنے مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے بڑے بھائی کو جلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ پھر اس سے چھوٹے بھائی کو بھی نصرانیت قبول نہ کرنے پر جلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ اب سب سے چھوٹے بھائی کی باری تھی، جو کہ بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک گورنر نے آگے بڑھ کر بادشاہ سے کہا کہ اسے اسلام سے منحرف کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ مجھے چند دن کی مہلت دے دیں۔ بادشاہ کے پوچھنے پر اس نے اپنا ناپاک منصوبہ بیان کیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس مجاہد کو گورنر کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ گورنر نے گھر آ کر اپنی خوبصورت بیٹی کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اپنے حسن و شباب کے ذریعے اس نوجوان کو اپنے دام فریب میں پھنسائے اور نصرانیت قبول کروانے کی کوشش کرے۔ بیٹی نے اس کی حامی بھر لی اور وہ خود سج سنور کر اس مجاہد کے پاس گئی اور اسے بہکانے کی خوب کوشش کرنے لگی، لیکن ہوا یوں کہ وہ نوجوان ساری رات نماز اور تلاوت قرآن میں مشغول رہا اور دن میں بھی ذکر الہی کرتا رہا، اور اس نے لڑکی کے حسن و شباب کی طرف آنکھ تک اٹھا کر نہ دیکھا۔ کئی دن کی مسلسل کوشش کے باوجود بھی جب وہ مجاہد گورنر کی بیٹی کی طرف مائل نہ ہوا تو اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا، یہ تو ہر وقت گم سم رہتا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں اس کے 2 بھائیوں کو مار دیا گیا ہے، یہ ان کی یاد میں غمگین رہتا ہے اور میری طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو جائے کہ ہمیں اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دیا جائے اور بادشاہ سے مزید کچھ دنوں کی مہلت لے لی جائے تو نئے شہر میں جانے سے اس نوجوان
کا غم کم ہو جائے گا، پھر میں اسے ضرور اپنی طرف مائل کر لوں گی۔ چنانچہ جب گورنر نے بادشاہ سے صورتحال بیان کی تو اس نے دونوں باتیں منظور کر لیں اور انہیں دوسرے شہر میں بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ لڑکی روزانہ نئے نئے انداز سے بناؤ سنگھار کر کے نوجوان کو مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس مجاہد کے معمول میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ حتیٰ کہ ایک رات یوں ہوا کہ وہ اس نوجوان کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں تمہاری عبادت و ریاضت اور پاک دامنی سے بہت متاثر ہوئی ہوں، اور اب میں تمہارے دین سے محبت کرنے لگی ہوں کہ جس کی تعلیمات میں یہاں تک اچھائی ہے کہ کسی غیر عورت کو نہ دیکھا جائے، تو یقیناً وہی دین حق ہے۔ میں آج اور ابھی عیسائیت سے توبہ کر کے تمہارے دین میں داخل ہوتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں داخل کر لیجئے۔ پھر اس لڑکی نے سچے دل سے عیسائیت سے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔